الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. جو حضرات آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں. سنت پڑھنے کا وقت آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ. محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے جس کی آج 14 تاریخ ہو چکی ہے اور مغرب سے 15ویں تاریخ کا آغاز ہوگا. 15ویں تاریخ شروع ہو جائے گی جس کو ہم شب برات کہتے ہیں. شب برات میں اصل یہ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رات کے آتے ہیں، اور برات یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چھٹکارے کے آتے ہیں. چھٹکارا پانا، خلاصی پانا، آزاد ہو جانا. تو شب برات کو شب برات اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بندوں کو گناہوں سے آزاد کر دیتے ہیں. گناہوں سے چھٹکارا بندوں کو مل جاتا ہے، گناہوں سے خلاصی مل جاتی ہے. تو یہ شب برات کا مہینہ یعنی شعبان کا مہینہ، اور شعبان کے مہینے میں شب برات یہ بڑی فضیلت والی رات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا اور شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دے، یعنی ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر یعنی شعبان کے مہینے کے اندر بہت کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام فرماتے تھے، اور اس مہینے کے اندر بہت کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے. اسی لیے ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. تو شعبان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اپنی طرف نسبت کی ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. تو یہ جو رات آنے والی ہے، جو آج شروع ہوگی، یہ بہت ہی بابرکت رات ہے، بہت ہی مقدس رات ہے. کچھ حضرات تو اس رات کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ فضیلت والی رات نہیں ہے، اور کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو اس کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، یہاں تک کہ شب قدر کے برابر یا شب قدر سے بھی زیادہ اس رات کو افضل سمجھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، جس حیثیت کی جو چیز ہوتی ہے اسی میں باقی رکھی جائے تو شریعت کا یہی حکم ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، سلف صالحین نے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت کثرت سے روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے. تو یہ رات بڑی مقدس رات ہے. اس رات کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اس رات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں،
اس رات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اعمال کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی یہ رات ہے۔ کچھ لوگ رات کو جاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں رات جاگنا چاہیے، رات جاگتے ہیں لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو جاگنا مقصد نہیں ہے، بلکہ جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا مقصد ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ نوافل جتنی عبادتیں ہوتی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تنہائی میں زیادہ کرنا مستحب ہے۔ یعنی جو نوافل عبادت ہوتی ہیں، یہ نفلی عبادتیں ہیں، یہ رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے ہم کو دی ہے، اس میں ہم نفلی عبادتیں کریں گے تو اس میں تنہائی مقصود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں اگر گھر پہ کوئی انتظام نہیں ہے تو آپ مسجد آ سکتے ہیں کہ مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، لیکن بہتر طریقہ وہی ہے کہ آپ اپنے اپنے گھر میں جتنی خوشی سے ہو سکے عبادت، بشاشت کے ساتھ عبادت ہو سکے، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کو یعنی پوری رات جاگنا عبادت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ پوری رات جاگتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن رات کو جاگنا کس طریقے سے ہو، خوشی سے ہو، یہ نہ ہو کہ زبردستی ہم اپنی نیند کو زائل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور شور شرابہ بھی کر رہے ہیں، کھلواڑ بھی کر رہے ہیں، پٹاخے بھی پھوڑ رہے ہیں اور قبرستان جا رہے ہیں تو میلے کی شکل میں جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قبرستان جانا بھی مستحب عمل ہے، جو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی نہ جائے تو وہ برا کام نہیں کر رہا کہ وہ قبرستان نہیں گیا ہے۔ اور قبرستان جا کر وہاں میلے کی شکل اختیار کرنا، وہاں قبروں کے اوپر اگربتی جلانا، وہاں چراغا کرنا، میلے کی شکل اختیار کرنے لا، یہ مناسب نہیں ہے، مناسب بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو آج کی رات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، یہ راضی کرنے کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی رات ہے، نہ یہ کہ میلہ اور کھیلا کرنے کی رات ہے۔ بہت سے لوگ قبرستان جا کر اس رات میں مٹی چڑھاتے ہیں قبروں کے اوپر، تو یاد رکھیے کہ یہ اس رات کا عمل نہیں ہے۔ ہم پورے سال تو غافل لیتے ہیں، قبرستان جھانکنے تک نہیں جاتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب یا ہماری والدہ صاحبہ یا ہمارا کوئی عزیز و اقارب ہم اس کو دفن کر کے چلے آئے، دوبارہ قبرستان گئے بھی نہیں۔ آپ جائیے قبرستان، لیکن سارے کام آج ہی آپ کریں کہ آج ہی آپ کو وہاں چراغا کرنا ہے، اور آج ہی رات کو آپ کو اگربتی جلانا ہے، اور آج ہی رات کو آپ مٹی ڈالنا ہے، قبر کو درست کرنا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ راضی کریں۔ سلف صالحین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا ہے نوافل پڑھ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا ہے ذکر و اذکار کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا ہے قرآن شریف کی تلاوت کر کے۔ تو یہ مہینہ اصل میں رمضان المبارک کی تیاری کے لیے، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم خوب عبادت کریں، روزے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں تاکہ ہم رمضان کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ کوئی شخص اپنا گھر پتواتا ہے، پتائی کرواتا ہے، اس پہ کلر چڑھواتا ہے، تو مستری کیا کرتا ہے کہ اس پرانے کلر کو خرچ دیتا ہے، اس کی اچھی طرح سے رگڑائی کرتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، بعد میں وہ اس پہ ایک نیا کلر چڑھاتا ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے رجب کا اور شعبان کا، یہ اسی لیے دیا ہے کہ اس مہینے میں اپنے دل کو صاف کر لو، اپنے دل کو پاک کرنے کی کوشش کرو تاکہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کا رنگ اچھی طرح تمہارے دل کے اوپر چڑھ جائے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات میں یعنی شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، 2 شخصوں کے علاوہ تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک مشرک کی بخشش نہیں ہوتی ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہو، اور دوسرے کینہ پرور کی بخشش نہیں ہوتی ہے جس کے اندر بغض و عداوت ہو، عناد ہو، لوگوں کے تئیں دشمنی بھری ہوئی ہو،
کینہ بھرا ہوا ہو تو دو قسموں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پھر کہ فرماتی ہیں کہ اس رات میں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر نہیں پایا، میری آنکھیں کھلی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، میں آپ کی تلاش میں نکلی تو آپ کو میں جنت البقیع میں نے پایا، یہ قبرستان ہے جنت البقیع، وہاں میں نے پایا اور وہاں میں نے پا لیا آپ کو۔ میں وہاں گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ قبیلہ بنو کلب بہت مشہور قبیلہ تھا عرب میں، جو بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا اور لاتعداد بے شمار بکریاں پالا کرتا تھا۔ تو اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے کہ ایک تو بے شمار بکریاں ہیں اور دوسرے ان بکریوں کے اوپر بے شمار بال ہیں، ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ ایسی مبارک رات ہے، تو کیوں ہم اس رات کو ضائع ہونے دیں؟ کیوں ہم اس رات میں روڈوں کے اوپر ٹہلیں گھومیں؟ بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں یا مسجد میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ رات بڑی فضیلت والی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ 7 طرح کے ایسے لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی ہے، وہ اس رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں بخشش۔ پہلا مشرک جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہو، اب وہ شرک چاہے ذات کے اندر ہو چاہے صفات کے اندر ہو۔ ذات میں شرک کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اللہ ماننا، کہ کوئی اور بھی خدا ماننا کہ کوئی اور بھی ہے، اور اس کی ذات میں شرک کرنے کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے اندر صفاتیں موجود ہیں کہ اللہ ہی پانی برساتا ہے، اللہ ہی شفا عطا فرماتا ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے، ان صفات میں کسی اور کو شامل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شامل کرنا ہے۔ تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتے ہیں اس مبارک رات میں۔ اور دوسرا فرمایا کہ کینہ رکھنے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتے ہیں، جس کے دل کے اندر کینہ بھرا ہوا ہو، جس کے اندر بغض و عداوت ہو۔ تیسرا فرمایا کہ قطع تعلق کرنے والے کی بھی معافی نہیں ہوتی ہے، جو رشتہ ناتا توڑنے والا ہو۔ اور چوتھے فرمایا کہ جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہو۔ اور پانچویں فرمایا کہ جو شراب کا عادی ہو۔ چھٹے فرمایا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اور ساتویں فرمایا کہ جو شراب پینے والا ہو اور کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ ان لوگوں کی اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا ہے، ان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا نمبر تو اس کا ہے جس نے شرک کیا ہو۔ فرمایا کہ لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مشرک کی طرف اپنی توجہ بھی نہیں کرتا ہے، اپنی رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ کینہ رکھنے والا، یہ کینہ رکھنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، بڑا سنگین گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے آپ کے چاروں طرف، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی بہت ہی مبارک شخص آنے والا ہے، ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ صحابہ اکرام متوجہ ہو کہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل جائے کہ جنتی آ رہا ہے۔ صحابہ متوجہ ہو گئے کہ کون آئے گا۔ مجلس چل رہی تھی کہ ایک شخص آئے، ایک صحابی آئے اور بیٹھ گئے۔ مجلس برخاست ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد، پھر دوسرے دن مجلس لگی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ صحابہ پھر متوجہ ہوئے کہ دیکھتے ہیں آج کون آتا ہے۔ دیکھا کہ وہی صحابی جو کل آئے تھے وہی آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ مجلس چلتی رہی، پھر مجلس برخاست ہو گئی۔ تیسرا دن ہوا تو تیسرے دن میں یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی شخص آنے والا ہے۔ صحابہ پھر متوجہ ہوئے کہ آج دیکھتے ہیں کون آتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہی صحابی جو 2 دن آئے تھے وہی آج بھی آئے اور بیٹھ گئے۔ مجلس برخاست ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس برخاست ہوئی تو میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کے اعمال کو چیک کروں گا، یہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ مجلس برخاست ہوئی، ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، راستے میں ہو لیے ان کے پیچھے ملاقات کی، ان سے دوستی کر لی اور ان سے ایک عذر پیش کیا، بہانہ کیا کہ کسی طریقے سے یہ مجھے اپنے پاس رکنے کا موقع دے دیں۔ ان سے کہا کہ گھر میں میری کچھ بات چیت ہو گئی ہے، کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے اور آپ مجھے اپنے ساتھ میں 3-4 دن رکھ لیجئے، مہمان بنا لیجئے۔ انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے۔ وہ رہے، وہ ان کا عمل دیکھنے کے لیے ان کے گھر پہ رہے۔ وہ دیکھتے کہ روزانہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے جاتے، بستر لگاتے اور سو جاتے، اور فجر کا جب وقت ہوتا تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ جاتے۔ ہر رات میں ایک عمل یہ دیکھا کہ جب ان کی آنکھ کھلتی تو وہ اللہ کا ذکر کرتے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی بڑائی بیان کرتے۔ اور ایک بات انہوں نے یہ دیکھی کہ ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا تھا، ان کے منہ سے کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی، خیر کے علاوہ ان کی زبان سے کچھ نہیں سنا۔ بس یہ 3 دن گزر گئے۔ یہ جو عبداللہ ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے ان سے کہا، ان سے نہیں کہا بلکہ اپنے من میں سوچا کہ قریب تھا کہ میں ان کے عمل کو بہت کم سمجھتا، حقیر سمجھتا، یعنی کہ میں نے کوئی خاص عمل ان کا نہیں پایا۔ میں نے ان سے اجازت مانگی کہ میں چل رہا ہوں، لیکن ان کے دل میں خیال آیا کہ ایک مرتبہ پوچھ لوں کہ کون سا عمل ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آنکھ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی آ رہا ہے، اور 3 دن لگاتار آپ ہی نکلے، تو ایسا کون سا عمل آپ نے کیا ہے؟ میں نے تو کوئی خاص عمل پایا نہیں جس کی وجہ سے میں یہ کہوں کہ تم جنتی ہو۔ وہ کون سا عمل ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنتی ہو؟ تو انہوں نے کہا جو تم نے دیکھا ہے بس اتنا ہی عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل میرے پاس نہیں ہے۔ وہ چل دیے۔ جب وہ تھوڑی دور پہنچے تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی کہ سنو، یہ جو تم نے میرا عمل دیکھا ہے یہ عمل تو ہے ہی، میرا ایک عمل یہ ہے کہ میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے، میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے بغض نہیں ہے، میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے عداوت نہیں ہے، ایک عمل یہ میرے اندر ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نعمت دے رکھی ہے تو میرے دل میں ذرہ برابر بھی اس کے لیے کوئی بغض اور عناد موجود نہیں۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ بس مجھے پتا چل گیا کہ یہی ایک عمل ہے، یعنی تمہارے اندر کینہ نہ ہونا، تمہارے دل کے اندر بغض و عداوت نہ ہونا۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تم جنتی ہو، 3 دن لگاتار بتایا اور تینوں دن تم ہی تشریف لائے کہ تم جنتی ہو، تو یہی وجہ ہے کہ تمہارے اندر کینہ نہیں ہے۔ تو کینہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بھی، اس مقدس رات کے اندر بھی اس شخص کی معافی کا اعلان نہیں فرماتے ہیں۔ تو یہ رات بڑی مقدس رات ہے، اس رات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ بات تو بہت ہے دل کے اندر ہے، لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے، وقت اتنا نہیں ہے کہ آپ کو اس کی فضیلت بیان کی جائے یہاں پر۔ تو اس رات میں خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ میلے سے جو میلہ ٹھیلا ہم اس رات میں کرتے ہیں، راستوں میں گھومتے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہوتے ہیں، یا مسجد کے اندر آتے ہوئے تو باتوں میں مشغول رہتے ہیں، مجمع کی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، بس رات چلی جائے کسی طریقے سے۔ تو اس رات نہ جائے، بلکہ ہم رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ اور ہم اگر قبرستان جائیں تو تنہا تنہا جائیں، ہم قبرستان ایک جھنڈ بنا کر نہ جائیں، ایک مجمع اکٹھا کر کے نہ جائیں۔ اگر جانا چاہیں تو تنہا تنہا چلے جائیں، اور جو ایصال ثواب آپ کو کرنا ہے وہ ایصال ثواب کر کے چلے آئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات میں خود کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنہوں نے سنتیں ادا کی وہ سنتیں پڑھ لیں۔